بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ سوال ہے، مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے، جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے، عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ سوال ہے، خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ سوال ہے، ہندہ کس کی زوجہ تھی؟ جواب ہے ابو سفیان کی۔ سوال ہے، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا، کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی، اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ رات میں بیوی کی نیند خراب کرنا کیوں ضروری ہے؟ نماز کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ کیا لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ کالے رنگ کا خضاب لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتایا کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ حبشیوں کے بادشاہ کا لقب گانا ہوتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے، یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے، نجاشی کا دین عیسائیت تھا اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ سوال ہے، نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ سوال ہے، جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے، طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ سوال ہے، کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، کس غزوہ میں پہلی مرتبہ خواتین شامل ہوئی؟ جواب ہے غزوہ احد میں۔ کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟
کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال ہے، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے تم سمجھو۔ سوال ہے، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسیلمہ قذاب کے خلاف۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری کی پرورش کب کی تھی؟ جواب ہے مفسرین نے حتیٰ نشاں کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی اہل لغت نے یہ لکھے ہیں کہ بچے کی اس حد تک پرورش کرنا کہ اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ سوال ہے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب ہے 40 دن تک۔ سوال ہے، فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال ہے، عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب ہے حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا، اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال ہے، کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آئے تو بندہ شہید ہے؟ جواب ہے وضو کا پانی۔ سوال ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ سوال ہے، جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے، کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟
जवाब है मक्खी। आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। इस्लाम के लिए पहले शहीद होने वाले मर्द का नाम क्या है? हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तूफान नूह का आगाज किस मस्जिद के सहन से हुआ? मस्जिद कूफा। किस सहाबी ने ईमान लाने के बाद नजर उठाकर कभी ना देखा? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर ना देखा, इसलिए इनको कामिलुल हया कहा जाता है। सवाल है, जंगे बाबल में ईरानी सिपह सालार तो हरमस था, मुसलमानों की तरफ से कौन सलार लश्कर था? जवाब है हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बसरा की फतह का सहरा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर था, बताएं किस खलीफा राशिद के दौर में यह फतह हुई? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किस बात से मशहूर हैं? जवाब है मछली वाले पैगंबर से मशहूर, 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े की खरीदारी में नमाज के औकात का ध्यान ना रखा, जिस पर अल्लाह पाक नाराज हो गए थे, तो आपने अल्लाह पाक को कैसे मनाया? जवाब है घोड़े को हलाक करके, जो नमाज की ताखीर में वजह बना और खुद भी आंसुओं से बहुत रोए थे। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह क्यों कहा जाता है? जवाब है आप अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए नजात व दहिंदा बनकर आए थे। सवाल है, मदीन कौम में बुत परस्ती और नजर कुर्बानी के अलावा क्या क्या बुराइयां थी? जवाब है नाप तोल में कमी और खरीदो फरोख्त में धोखा, दही और शिर्क। सवाल है कि सहाबी ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो उन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिन्नात किस शक्ल में आकर सोए हुए मर्द से हम बिस्तरी करते हैं? सालित, ये जिन्नात की एक किस्म है जो औरत जिनों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का एक ऐसा ग्रुह है जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान को आसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इस कदर ख़तरनाक होते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात औरतों की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम करते हैं।
تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی ان جنات نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر ان سے شادی کر لی ہو۔ سوال ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے تازہ ترین اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کہاں ہوئی ہے جہاں کشمیر اور فلسطین کے بارے میں مؤثر فیصلے کیے گئے؟ جواب ہے سوڈان میں۔ سوال ہے غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو واپس جاؤ، تو ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ جواب ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔